السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک بہترین بیان سنانے والا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، آپ اگر اس بیان کو سن لیے نا تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آج کے بیان میں حضرت سید امین القادری صاحب کا بیان ہے، اور پورے بیان کو آپ سنیے۔ اور آپ نے جو ابھی تھمبنیل پر دیکھا ہے نا میرے بھائیوں، کہ جو ہے نا ذی الحجہ کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے، یعنی بقرعید کا جب چاند نظر آ جاتا ہے، تو کیا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے؟ کہیں ایسا لکھا ہوا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی جانکاری ملے گی، لیکن پہلے سید امین القادری صاحب کے پورے بیان کو سنیے، پھر میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ معاملات کیا ہے، کیا یہ حقیقت ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ تک شیئر کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے حضرت سید امین القادری صاحب کا بیان سنتے ہیں۔ دن کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا حساب لے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کتنوں کا حساب ہوگا؟ 3 لوگوں کا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید، جو شہید ہوا تھا، یعنی جس نے جام شہادت نوش کیا تھا، شہادت سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ شہید وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جان اللہ کے لیے ختم کر دی، یعنی جان ہی دے دی اس نے۔ شہید نے قربانی میں تو ہم جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، شہید نے تو اللہ کے لیے اپنی گردن پیش کر دی، شہید نے اپنی گردن پیش کر دی۔ سب سے پہلے شہید آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور نعمتیں یاد دلا کر کے اللہ تعالیٰ جب اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، اب بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید عرض کرے گا، مولا تو جانتا ہے کہ تو نے مجھے نعمت دی تو میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کر دی، گلا کٹا دیا، گردن کٹا دیا، اور میں شہید ہو گیا، میں نے جان دے دی تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے گردن نہیں کٹائی تھی کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ تو نے اس لیے گردن کٹائی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں۔ بہادر کہلانے کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا تھا، سو وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا اور میں نے تجھے بہادر کہلوا دیا، اس لیے آج تیرے لیے میرے پاس نہیں ہے کچھ، اور تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اب جا کر کے ان سے صلہ حاصل کر لے۔ گھر کی فریج بھرنے والوں اور گھر کی فریج بھرنے کے لیے قربانی کرنے والوں، یا لوگوں کی جھوٹی شہرت کے لیے قربانی کرنے والوں، ذرا ہوش کے ناخون لو۔ یہاں تو جانور کی گردن پہ چھری ہے، وہاں تو اس نے اپنی گردن کٹائی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بہادر کہلانے کے لیے شہید ہوا تھا، جس کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے ان سے صلہ حاصل کر، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ فرشتوں سے کہے گا اس بدبخت کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنا جائز نہیں، پورا بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی قربانی کرے۔ قربانی کا جانور آنے کے بعد خود ہی سے بتاتے پھرتے ہو کہ اتنے کا لائے اور اتنے کا لائے، پوچھا کس نے تھا اتنے کا لائے ہو؟ اور کتنے کا بھی لائے ہو اس کو پسند آ جائے تو کامیاب ہے، ورنہ اور گوشت کی سوا کیا ہے؟ اس کا چرچا مت کرو کہ آپ قربانی کتنے کی کریں، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بہت چھوٹوں کی بھی قبول کر لیتا ہے، بہت چھوٹی قربانیاں بھی وہ قبول کر لیتا ہے، وہ بہت بڑی بڑی بھی رد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ آج اسلام کو پیسوں کی اور چندے کی ضرورت ہے، سو لاؤ۔ اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی۔ ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے
اسلام کے لیے کچھ طلب فرمایا ہے، تو اس نے ایک یہودی کے گھر جا کر اس سے کہا کہ چند سیر کھجورے مجھے قرض دے دے، میں تجھے لوٹا دوں گی چرخہ کاٹ کے۔ اور جب وہ کھجورے لے کر کے آئی تو سرکار کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا یہ ڈھیر لگا ہے نا چندے کا، اس کی 2 کھجوریں سارے ڈھیر پہ رکھ دو۔ کمیت میں زیادہ نہیں تھی وہ، یعنی کوانٹیٹی میں زیادہ نہیں تھی، بہت مختصر سی کھجوریں تھی، لیکن سب کے صدقے پر، سب کے چندے پر اس کا چندہ ملا کر کے رکھا گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سب کا ایک ایک جگہ رکھا اور اس کا سب پر پھیلا دیا؟ حضور نے فرمایا اس بڑیا کا اخلاص اتنا ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ نے سب کا قبول کر لیا ہے۔ بات کوانٹیٹی کی نہیں ہے، کوالٹی کی ہے، بات کوالٹی کی ہے۔ اگر آپ 70,000 کا جانور بھی خرید کر کے لائیں، نیت اچھی نہیں ہے تو آپ 7,000 والے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور 7,000 والے کی نیت اچھی ہے تو وہ 70,000 والے سے آگے ضرور بڑھ جائے۔ نیت بہت اچھی ہونی چاہیے، نیت کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہوگا، شہادت کے بعد بھی اس کو جہنم میں لے جائے جائے۔ پھر فرماتے ہیں ایک دوسرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد وہ بندہ جب حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ جواب دے گا مولا میں نے علم حاصل کیا، علم پڑھا، اور علم سے میں نے خوب خدمت کی، تلاوت قرآن کی اور پڑھا پڑھایا، سب کچھ کیا، اپنا وقت دیا، وقت لگایا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے تقریریں کرتا تھا، علم پڑھاتا تھا، خطابت کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، قاری کہے، سو تجھے کہلوا دیا گیا۔ آج تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ناظرین ابھی آپ نے مکمل بیان کو سنا، آپ کو یہ بیان کیسا لگا کومنٹس میں ضرور اپنی رائے دیں۔ میرے بھائیو دیکھیے ابھی جو آپ نے تھمبنیل پر دیکھ کر ویڈیو کو جو پلے کیا تھا نا، اب حقیقت جانیے، حقیقت سن لیجئے کہ بہت سارے لوگ غلط افواہ پھیلا دیتے ہیں کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو بیوی کے قریب نہیں جانا چاہیے، بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ من گھڑت باتیں بتانا، لوگوں کو جو ہے نا مطلب گمراہ کرنا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ہاں جہاں پر اسلام نے منع کیا، مذہب اسلام نے جہاں پر روکا ہے وہاں پر ہمیں رکنا ہے، اور جہاں پر نہیں روکا ہے تو آپ نہیں رک سکتے، کوئی دقت نہیں ہے۔ جیسے کہ مذہب اسلام نے کہاں پر روکا ہے کہ اگر ماہواری ہے یعنی مہینے سے عورت ہے، ناپاک ہے عورت، یعنی ماہواری آ رہا ہے، تو اس حالت میں عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر عورت کے ساتھ سو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہم بستری کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان شریف کا جب روزہ رکھا جاتا ہے تو روزے کی حالت میں بھی ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، یا نفلی روزہ رکھا جاتا ہے تو نفلی روزے میں بھی جو ہے نا ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو باتیں غلط افواہیں پھیلاتے ہیں کہ جو ہے نا ذی الحجہ کا جب چاند نظر آئے تو 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو ہے مطلب اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا چاہیے، ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، یہ سب غلط ہے، من گھڑت باتیں ہیں، اور ان سب باتوں سے اب بچیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں شیئر کر دیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔